بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ آج کے ہمارے جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ ایک اہم مضمون پر ہے۔ آج کے جمعے کے خطبے کا ہمارا مضمون ہے سال کی ابتدا کیسے کرنی چاہیے اور ان ایام کو کس طرح گزارنا چاہیے۔ اسی طرح ان ایام میں ہونے والی لا علمی کی وجہ سے کچھ غلطیوں کی طرف نشان دیں۔ آپ جانتے ہیں عیسوی اعتبار سے اب سال اپنے اختتام کی طرف ہے، چند دن کے بعد یہ سال ختم ہونے والا ہے۔ چند مخصوص مذہب کے لوگ اس کو تہوار کی طرح مناتے ہیں اور تہوار کی طرح منانے میں بھی ان فحش اور بدکاریوں کی طرح مناتے ہیں جس کا اسلام نے تصور بھی نہیں۔ ان ایام میں لا علمی کے اندر انسان ایسے جملے بول دیتا ہے جو اللہ کے لیے زمین اور آسمان سے زیادہ بھاری ہے۔ اسے علم نہیں ہے وہ کیا بولتا ہے۔ اسکول میں نوجوان طلبہ، کالجز میں بچے بچیاں آپس میں دوستیوں کے اندر ان جملوں کو ادا کرنے میں نہ صرف فخر محسوس کرتے بلکہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انسانیت کا سب سے اہم پہلو ہے، اور وہ جملے اللہ تعالیٰ کے لیے زمین اور آسمان سے زیادہ بھاری۔ اسی طرح آج کے خطبے میں ایک آیت ایک حدیث اس طرف بھی اشارہ کر رہی کہ آیا ان دنوں کے اندر جس طریقے کے لوگ اور مذہب کے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، کیا ایمان والا اس طریقے کا عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ان مثل عیسیٰ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنایا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک کمثل آدم، سیدنا آدم علیہ السلام کی طرح، خلقہ من تراب وخلقہ من طین۔ عیسیٰ اگر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو انسانیت کو اس پر کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں ہے، ہم نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب وخلقہ من طین۔ ایک اگر صرف بغیر باپ کا ہے تو ایک تو بغیر ماں باپ کا ہے، تو ان کو کس نے پیدا کیا؟ دنیا میں انسانیت آئی کیسی؟ انسان کی جو نسل ہے چلی کیسی؟ آدم علیہ السلام سے، اور آدم علیہ السلام کی نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ۔ نعوذ باللہ من ذالک، عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ شروع کیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودیوں نے بھی اس طرح کہنا شروع کیا، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مستقل اس بارے میں ایک سورت اتاری، قل هو اللہ احد۔ ایمان والے تم اپنے عقیدے پر پختہ رہنا، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا۔ اللہ واحد، اللہ رب العزت ایسی ذات ہے جو لفظ کن سے صرف مریم کی پیدائش نہیں بلکہ دنیا میں تغیرات لاتے۔ مریم کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ چنانچہ آج کی جمعہ کے اس خطبے میں ہم کو کچھ اہم احادیث اور اہم نکات کی طرف اشارہ تھا۔ وہ اشارہ پہلا یہ تھا کہ کیا ایمان والا ان دنوں کو اس طرح گزار سکتا ہے جیسے دوسری اقوام گزارتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نہیں گزار سکتا۔ اللہ رب العزت نے ہم کو نکاح دیا، سب سے بڑی خوشی کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو عیدین دی، خوشی کی چیز ہے۔
اللہ رب العزت نے نکاح کو بھی اور عیدین کو بھی کس طرح منایا جائے اس کا طریقہ سکھایا. ہمارے عیدیں ہمارے تہوار ہو کر ان تہواروں میں اس فحش اور بدکاریوں کی اجازت نہیں دی جو ان دنوں میں ہوتی ہے اور کی جاتی ہے. لہذا آپ اس طریقے کا کوئی میسج ہیپی کرسمس ڈے ہیپی میری اس طریقے کے کوئی میسج رکھ نہیں سکتے. یہ زنا شراب اور بدترین گناہوں سے بھی زیادہ بڑی گناہ ہے. ان گناہوں سے بھی بڑی گناہ ہے. یہ آدمی اس طریقے کے جملے پہ یا اپنے اسٹیٹس پہ رکھتے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مولنے کے برابر ہے. اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوگا. اللہ دیکھیے قرآن مجید میں فرماتے کہ لوگ اپنی منہ سے ذالک قولہم بافواہہم اپنے منہ سے ایسی باتیں نکالتے ہیں جو اللہ پر الزام ہے. اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے. لہذا ایک بات دھیان میں رکھیے, میں بہت اہم بات کی طرف آپ کی نشاندہی کر رہا ہوں. سوچیے ہم تو ایمان والے ہیں, ہم کو تو اس پر افسوس بھی ہونا چاہیے اور فکر بھی ہونی چاہیے, اور حدیث اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. ہمارے نبی جی فرماتے اغتنم خمسا قبل 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں کے ختم ہونے سے پہلے. کیا مطلب؟ کون سی 5 چیزیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 5 چیزوں کو غنیمت جانو ختم ہونے سے پہلے. اس میں حیاتک تمہاری زندگی, قبل موت تمہاری موت سے پہلے تمہاری زندگی جو ملی ہے اس کو غنیمت جانو. سال کے اختتام کے ساتھ آپ کی عمر بڑی نہیں گھٹی ہے. آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ ہم 20 سال پہلے تنومن جوان تھے اور حالت ہماری ایسی تھی کہ ہم اتنا بوجھ اور اتنی ہمت رکھتے تھے کہ طرح کتنے کاموں کے کرنے پر ہم قادر تھے. اب 50 سال کے قریب عمر آئی, ہم خود سے پورا مکمل زمین تک بیٹھ نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے 60 سال کی عمر میں پہنچایا, خود سے بغیر سہارے کے ہم اٹھ نہیں سکتے. عمر کے گھٹنے کے ساتھ ہمارے وہ اعضاء جو لوہے کی طرح مضبوط تھے کمزوری کی طرف ڈلتے ہوئے اس جگہ پر آئے کہ ایک وقت آیا کہ لکڑی کے بغیر ہم تو قدم رکھ نہیں سکتے. آپ ان بزرگوں سے پوچھئے جو بھلے ایمان والے نہیں ہیں لیکن ان چیزوں کو مناتے ہیں, کہاں تمہارے ہاتھ میں آئی تھی چھری, اس کیک کو کاٹنے کے وقت کتنا آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے. یہ کہلواتی ہے آپ سے کہ دیکھو ایک وقت تھا جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, اب وقت آیا ہے کہ تمہیں ہر چیز کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحتک قبل موت, تمہاری صحت تمہارے بیماری سے پہلے, قبل مرض تمہارے بیماری سے پہلے تمہاری صحت بہت بڑی نعمت ہے. جوانی کے اندر آدمی کو کوئی بیماری نہیں, لوہا بھی کھائے تو ہضم ہو جائے. جیسے جیسے عمر ڈھلنے لگی کھانے کی ترتیب بن گئی. میز پر دسترخوان پر ہزاروں قسم کا کھانا ہے, لیکن انسان سوچتا ہے کون سا نہ کھاؤ کیونکہ مجھے صحت کی فکر ہے. انسان کے جائیداد اور وراثت میں لاکھوں روپے ہوتے, لیکن چائے کے اندر شکر کے 2 بوند, شکر کے 2 دانے ڈالنے پتا ہے. آپ کو پتا ہے انسان کو اتنا کمزور اس عمر میں اللہ رب العزت نے بنایا. قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک چھوٹے سے معصوم سے بچے کی طرح انسان ہو جاتا ہے بڑھاپے میں, جو اپنا کام خود نہیں کر سکتا. بڑھاپا ایسا ہے. تو انسان کو ان دنوں کے سالوں کے ڈھلنے کے بعد اور میچور ہونا چاہیے, اس کو فکر رکھنی چاہیے کہ میں تو اپنے اصلی گھر کے قریب تر ہونے جا رہا ہوں, رب کے قریب ہونے جا رہا ہوں, اب تو مجھے ان سب چیزوں سے رکنا ہے. سب سے پہلی چیز دیکھیے, آپ عیدین میں دیکھیں گے عیدین خوشیوں کے تہوار ہیں. اللہ رب العزت نے اتنی خوشیاں منانے کا حکم دیا کہ 10 بج رہے تھے اور صدیق اکبر کہہ رہے تھے کہ بند کر دو اس کو, نبی تمہارے سامنے سے گزرنے والے. اللہ کے نبی ان بچیوں کو کہہ رہے, ابو بکر کو کہہ رہے کہ ان بچیوں کو ڈب بجانے سے روکو مت, آج ایمان والوں کا تہوار ہے, خوشی کا دن ہے, منانے دو, کھیلنے دو.
آج مت روکنا. تہواروں کے دن آپ کو ان فحش کاموں کی اجازت نہیں جو ان دنوں کے اندر کیے جاتے. لہذا آج کے خطبے کا اہم مقصد میں آپ کی طرف لے کر آتا ہوں کہ اپنی بچوں پر دھیان دینے کا موقع یہ دن ہے. کالج کے بچے، کالج کی لڑکیاں، ان کو ان دنوں کے اندر ہم کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق بتانا پڑے گا. سیدنا عیسیٰ ہے کون؟ سب سے آخری نبی کون؟ بولیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد کوئی نبی ہونے والا؟ ارے آئی نا بولو، یہ عقیدہ کوئی رکھے گا تو ان کے علاوہ کوئی آخری نبی، وہ آخری نبی، نبوت ختم. ارے ختم ہے نا. لیکن آپ کو معلوم ہے سیدنا عیسیٰ بھی آخری نبی ہے. اب بولے گے مولانا آپ کیا بول رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کے اندر آنے والے نبیوں میں سب سے آخری نبی عیسیٰ. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں ہے. وہ تو حضرت بولو کس کے اولاد میں سے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے. ابراہیم کے 2 بیٹے، پوری ذریت، پورے انبیاء حضرت اسحاق سے. تنے تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے. تو نبوت کا خاتمہ اور آخری نبی اور وہ درجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن اسرائیل کے اندر نبوت کے خاتمے کے آخری نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. اب اسی لیے دنیا میں دیکھیں گے، پوری دنیا میں آپ دیکھیے 2 قومیں زیادہ ہیں. سب سے زیادہ 2 قومیں پوری دنیا میں. اور سب سے زیادہ قوم یہی کرسچن لوگ سب سے زیادہ، پھر مسلمان. یہ 2 سب سے بڑی قومیں ہیں دنیا میں، پوری دنیا کے سب سے بڑی قوم. وجہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی 500 سال کا فاصلہ. کتنے سال کا؟ 500 سال کا فاصلہ گزرا. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہے ہمارے نبی کے حق میں کہ مجھے اے اللہ ان کا امتی بنا. وہ واپس لوٹ کر آنے والے. ابھی بھی آپ مدینہ المنورہ میں چلے جائیے، اوپر پارٹیاں دیکھیے، ایسے بورڈ لگے گئے. ایک طرف آپ کو حضرت عمر کا نام ملے گا، حضرت صدیق اکبر کا ملے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملے گا. اور ایک جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، وہ قبر ہے جہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جانے والا ہے. ابھی بھی وہ جگہ ریزور ہے، باقی ہے، رکھی ہوئی ہے. وہ اوپر لگی ہوئی چیز بھی نشانی کے طور پر رکھی ہوئی کہ جگہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پھر سے تشریف لانے والے. تو یہ جو دن ہے نعوذ باللہ من ذالک، اس میں ہی نہیں ہر جگہ پر. میرے کو ایک افسوس کے ساتھ ایک بات کہنی پڑتی ہے، ہمارے ایمان والوں کے اندر آہستہ 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 چند چیزیں آ رہی ہیں اور وہ ختم ہونا نہایت ضروری. وہ کیا؟ شادی نکاح جو سنت ہے، آپ مکمل شادی چیک کیجئے ایمان والوں کی. اس میں مسجد میں آنے کے بعد، امام کے سامنے بیٹھنے کے بعد پڑھا جانے والے نکاح کے علاوہ کوئی اور کام امت یہ نہیں سوچتی کہ نکاح سنت ہے، سنت طریقے سے ادا کرنی چاہیے. کوئی نہیں سوچتا. صرف ایک ہی کام مسجد میں آ کر نکاح سنت طریقے پر ہوتا ہے. نکاح کے دعوت نامے چھپتے ہیں نا، جو کارڈ چھپتے کہیں بھی پھینکے جاتے، اس میں لکھتے ہیں نکاح من سنتی، اور گھر میں سارے کام نکاح کے نام پر اللہ کے نبی کے سنت کے خلاف ہو رہے. سارے کام اللہ کے نبی کے سنتوں کے خلاف ہو. یہ امت اپنے نبی کے طریقے کو بھول کر دوسرے طریقے پر چلی گئی. اللہ رب العزت نے بھی اپنی مدد کے راستوں کو اس سے ہٹا کر دوسری طرف رکھ دیا. آپ واپس چلے آؤ، آپ کے مدد کے راستے پھر سے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ راستہ بھٹک گئے، ہم راستہ بھٹک گئے. تو میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی تو کہتے ہیں کہ 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں کے پہلے ختم ہونے سے پہلے. یہ تو ختم ہو گیا، اس پر خوشی کون سی ہے؟ ایمان والا منا ہی نہیں سکتا. قرآن مجید میں ایک آیت ہے 18ویں پارے میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اللہ بالکل ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو فحش کاموں کو پھیلاتے ہیں. نوجوانوں سنو، موبائل پر ایک دفعہ غلطی سے بھی آپ نے غلط قسم کا میسج سینڈ کیا ہے، اب وہ جتنا وائرل ہوتا رہے گا، قرآن مجید کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ،
جو فحش باتوں اور کاموں کو پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی دردناک عذاب کو پائیں گے۔ لہذا آپ کی انگلیوں کو وہاں پر چلانے سے بچائیے اور بتائیے ان سے آیات کہ اگر غلطی سے ایسا میسج جو چاہ کر اس کو گناہ سمجھ کر ہم نے سینڈ کیا اور وہ سینڈ ہوتا رہا تو قیامت تک وہ نام عمل میں لکھا جانے والا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ ہماری بچیوں کو آج کے اس دن کے بارے میں بتانا چاہیے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قرآن مجید کہتا ہے قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اللہ کے نبی ایک عمران علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے، ان کی اہلیہ دعا مانگتی ہے کہ اللہ مجھے ایک اولاد دے دے، میں اس کو اللہ کے نام پر مسجد کی خدمت کے لیے وقف کروں گا۔ انبیاء اسے تمنا کرتے تھے، آپ کرتے ہیں؟ ارے آپ کرتے ہیں؟ تمام انبیاء کے قصوں میں دیکھیے اولاد کو حافظ قرآن عالم دین بنانے کی تمنا کرے۔ دیکھیے وہ نبی کیا تمنا کرے، اللہ ایک اولاد دے، ایک اولاد دے، ایک اولاد دی تو میں انشاءاللہ اس کو اللہ کے راستے میں دے دوں گا، اللہ کے راستے میں دے دوں گا۔ وہ مسجد اقصی کی، بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ دعا قبول ہو گئی اور اولاد مریم ہو گئی۔ اب آنکھوں میں آنسو لے کر کے یا اللہ ہم نے تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے ایک بیٹے کو طلب کیا تھا، آپ نے بیٹی دے دی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل کے ذریعے سے بتایا کہ بیٹی بھی ہے نا، ہم اس سے بھی دین کا کام لیں گے، آپ اس پر شکر ادا کرو۔ اسی لیے ایمان والے بچیوں کے پیدائش پر کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ دیکھیے یہاں کیا کہہ رہے ہیں، حضرت عمران علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، بیٹی پیدا ہو گئی اور اللہ نے بتایا کہ ہم اس سے بھی دین کا کام لیں گے، تو اللہ کی مصلحت اللہ جانے۔ بیت المقدس کے قریب بالکل ایک کمرہ بنا دیا گیا مریم کے لیے اور وہاں وہ عبادت کرتی تھی۔ ہمارے یہاں ایک زمانے تک عورتوں کو مسجد میں لانا جرم سمجھا جاتا تھا۔ ہم نے جب عورتوں کی محنت یہاں شروع کی مسجد میں، نہ معلوم کہاں سے کتنے کیا کیا میسج اور کیا کیا آتے تھے۔ یعنی مسجد میں جب محنت شروع کر دی، عورتوں میں محنت، دین زندہ ہو جائے، دین بیدار ہو جائے، الحمدللہ اللہ اسے نظر بد سے محفوظ رکھے۔ یہاں ان کے لیے کمرہ بنایا گیا مسجد کے بالکل لگا ہوا، اور کہاں گیا عبادت کرو، عبادت کرتی رہی۔ قرآن مجید پڑھنا سمجھ کر کیا عجیب نکتہ لکھا ہے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے مریم کے کمرے میں جانے کے بعد دیکھا کہ وہاں پر پھل فروٹ ہے اور وہ الگ ہی بہت خوبصورت ہے، بڑے ہے، عجیب ہے۔ پتا چلا فروٹ اچھی غذا ہے، اللہ نے انبیاء کو کھلایا، مریم کو کھلایا۔ ان کے بطن سے عیسیٰ کو پیدا کرنا تھا تو اس کی تیاری پھل فروٹ اچھے سے کھلا کے کی۔ اگر ایمان والا ہر چیز کھانے سے پہلے، سانس لینے سے پہلے بھی اللہ کی کبریائی کو دھیان میں رکھے تو اس کا سانس لینا بھی نہیں کیے کہ اللہ ناک کے جو نتنے ہیں میں ان کے بڑے بڑے بالوں کو صرف اس لیے نکال رہا ہوں کہ اس سے سانس جائے، مجھے راحت ملے اور میں تیری تکبیر کہتا رہوں، اللہ اکبر، تیرا ذکر کرتا رہوں۔ یاد دیکھیے پھل فروٹ کو دیکھنے کے بعد انہوں نے فوراً سوال کیا یہ کہاں سے آتا ہے؟ قالت انا لک ھذا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ تیرے پاس پیسے ہیں؟ ہمارے گھروں میں بچیوں کے ہاتھ میں کوئی اجنبی چیز جو ماں باپ نے نہیں دی ہوئی ہے، ماں باپ کا فرض ہے سوال کرنا یہ آئی کہاں سے؟ اگر گھر میں بچی کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے تو وہ جب چیٹنگ کرتی ہے تو پوچھنا سنت ہے، بیٹی کہاں بات کر رہی ہو، کیا کر رہی ہو اور کیا ہے؟ زکریا علیہ السلام نبی ہے اور مریم قیامت تک کے لیے ایک معجزہ ہے، معجزاتی بیٹی ہے، لیکن نبی معجزاتی بیٹی سے سوال کر رہے بیٹا یہ پھل آئے کہاں سے؟ قالت انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے، میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، میرے اللہ کی طرف سے۔ اب جبرائیل علیہ السلام سامنے اور یہ کہہ رہے کہ آپ کو بیٹا ہونے والا ہے۔ اب یہ بندی اس فرشتے سے کہتی ہے کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں، مجھے بیٹا کیسا ہوگا؟
حضرت جبرائیل کہتے کہ اللہ ایسا چاہتا ہے، اللہ کی کلمے سے ہونے والا ہے، حمل سے رہی. اور جب حمل دکھنے لگا اور حمل کے دن قریب آ گئے تو ایک بچی اتنی دیانت دار تھی، اتنی ماں باپ کی عزت کا خیال رکھنے والی تھی کہ پیٹ میں معجزاتی طور پر نبی جنم لے رہا ہے، اور یہ بندی وہاں سے ہجرت کرتی ہے کہ بستی کے لوگ کہیں کچھ نہ بولے. شام کے علاقے سے بیت المقدس سے نکل کر ایک حاملہ عورت اپنے آخری دنوں کے لیے پانی کا مشکیزہ لے کر کعبۃ اللہ کی جگہ پر پہنچ جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی کی معجزاتی طور پر پیدائش کا علم ہو چکا ہے. پھر بھی ہمارے بچیوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا چاہیے کہ معاشرے میں اگر تم نے کوئی ایسا کام کیا تو تمہیں ہی نہیں بلکہ باپ کو بھی ساری زندگی سر اٹھا کر چلنے کا موقع نہیں ملے گا. بیٹا یہ مریم کی تعلیم کرو جو روتے بھی جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا رب معجزاتی طور پر میرے پیٹ میں پلنے والے بچے کے بارے میں جانتا ہے، لیکن لوگ میرے باپ کے بارے میں باتیں کریں گے اور لوگوں کی زبانوں کو میں پکڑ نہیں پاؤں گی. اس تکلیف سے بچتے ہوئے میں اتنا بڑا تنہا سفر کر رہی ہوں. تو آج کے خطبے کی اصل غرض آیت یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسی ہوئی، یہ نبی ہے، یہ ہے کون، اور ان کے ماننے والے ان کے بارے میں کرتے کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کرنے کے لیے کیا کہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث سنیے روم ٹیکرے ہو جائیں گے آپ کے، کنز الامال میں حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے میری امت میں جب تک پچھلی امتوں کے تمام گناہ نہ آئے نہ کرے تب تک قیامت نہیں آئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا یہود و نصارہ نے جو کیا وہ بھی امت ہماری کرے گی؟ اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے ہاں، اگر پرانی قوم جانور کے ناک کے نتنے سے گزری ہے، کسی سوراخ میں پہاڑ کے اندر داخل ہوئے، تو میری امت بھی ویسا کریں گے اور داخل ہوں گے، جائیں گے، تب تک قیامت نہیں آئیں گی. صحابہ کی آنکھیں بھر آئی سب صحابہ. پھر اللہ کے رسول رو کر کہنے لگے کہا میری امتوں میں اور کسی امتوں میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ میری امتوں کی تصویروں کو مت بدل دے، لیکن کل قیامت کے دن عذاب کی طور پر بدلی ہوئی تصویروں کے ساتھ، سور اور کتوں کی تصویروں کے ساتھ وہ لوگ آئیں گے جو یہود و نصارہ کی مشابہت کر کے ان کے طرز عمل پر کام کرتے رہے زندگی میں. آج اس طریقے کے ان دنوں کو منانے کا طریقہ اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ ہمارا طرز نہیں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ کسی اور قوم کی مشابہت ہے، ہم اس کو انشاءاللہ اختیار نہیں کریں گے. ہے نا، گھر میں سمجھائیں گے سب کو انشاءاللہ، بچوں کو بچیوں کو. یہ دن ہمارے منانے کا ہی نہیں، اسلام یہی نہیں، اسلام اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی دیکھیے جب ہوئی ہے کیسی ان دنوں میں، اس لیے دیکھیے یہ عیسائی جو ہے نا یہ اسلام کے بہت قریب ہے اور قیامت کے پہلے ایمان بھی لانے والے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب آئیں گے سب ایمان لائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات کیا دیے؟ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنی چیزوں میں مشابہت ہے، ان دونوں کے درمیان کتنی چیزوں میں محبت ہے. یہ بہت بڑا مضمون ہے، کسی وقت انشاءاللہ جمعے میں بیان ہوگا. ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، بس اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے چند ایک باتیں گزارشات کے طور پر بیان کریں گے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مریم کے بطن سے بھی فناداہا من تحتیہ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ. مریم سے جب کہا گیا تم ایسی جگہ پر جا رہے ہو جہاں پر تمہیں کھانا پینا بھی نہیں ملے گا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے. مریم نے کہا میرا اللہ تو ہے نا. لہذا اللہ نے مریم کو کہا کہ تم جس درخت کے ٹہنی کو ہلاؤ گے اس سے کھجور گریں گے، تم جہاں سے پیر مارو گے پانی نکلے گا. میں اکثر کہا کرتا ہوں ماؤں بہنوں کے سجدوں میں اتنی طاقت ہے اور ان کے عبادتوں میں اللہ کو اتنا پیار ہے کہ یہ جب سر ٹکتی ہے نا اور روتی ہے تو اللہ بیٹوں کے، شوہروں کے، باپوں کی قسمتوں کو تبدیل کر دیتا ہے. اتنی طاقت رکھی ہے اللہ نے. دیکھیے مریم چلی ہے اسی راہ کی طرف جہاں نہ پھل ہے نہ فروٹ، نہ پانی نہ کھانا، لیکن پیر مارو تو پانی نکلے، درخت کی ٹہنی ہلاؤ تو
फल गिर जाए। इसीलिए शायद पुराने लोग कहते हैं कि ये तो आने वाली घर के अंदर बरकती चीज है, इससे आने से बहुत सारी बरकतें आती है। पुरानों का अकीदा था, बच्ची आती है बरकतें लेकर आती साथ। तो आज हमारी बच्चियों को, बच्चों को इस तरीके से हमारी इस शरीयत को समझाना निहायत जरूरी है, और फिर हमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना जरूरी है कि पाक परवरदिगार, ये दिन जो चले जा रहे, ये साल पे साल जो चले जा रहे, वो हमारी जिंदगी के साल कम हो रहे। परवरदिगार तो हमें ऐसी उम्र नसीब फरमा कि हमारे पीछे हमारे ऐसे काम हो कि हम तो दुनिया से चले जाए, लेकिन ईसाल सवाब के तौर पर हमारे काम चलते रहे। हमने बुराई को जारी किया तो बुराई की गुनाहें चलती रहेंगी, नेकियों को जारी किया तो नेकियां चलती रहेंगी। तो साल दिन सब पर फना अल्लाह ने रखा है। अगर फना होने वाली जात कोई नहीं है तो रब ताला की है। अब मुझे दरखास्त आती है, लोग दरखास्त करते हैं, दुआ होती है। कोई कहता है आपके पास बच्चे तालिब इल्म पढ़ रहे, मासूम मासूम बच्चे, उनका कुरान पढ़ना अल्लाह को बहुत पसंद है, उनका अल्लाह बोलना अल्लाह को बहुत पसंद है। हमारे घर में कुछ लोग बीमार पड़े हुए, नाउमीदी की हद तक है, आप उनसे दुआ कराइए ना। तो हालात है, कागज की नाव पानी में डालने के बाद उसको पिघलने में देर लगती है, इंसान की नाव जिंदगी से बाहर निकलने में अब देर नहीं लग रही है। इसीलिए उस अल्लाह को मत भूलो जिसके हाथ में तुम्हारी मेरी डोर है। मांगो, बहुत मांगो, इतना मांगो कि परवरदिगार, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरी नस्ल में कयामत तक ईमान रखना। परवरदिगार हम रहे न रहे, हमारी नस्ल में ईमान रखना, ईमान से महरूम मत करना। हमारी नस्ल इर्तिदाद की तरफ जाए, परवरदिगार इससे हमारी हिफाजत फरमा। मोहल्ले की, शहर की, मस्जिद की अल्लाह फितने फसाद से हिफाजत फरमा, और हमारे इलाके के अंदर खास कर अल्लाह इसे खुराफात से तो हमारी, हम सबकी और पूरी उम्मत की हर जगह पर हिफाजत फरमा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला दाइमा आजिला मुस्तमिर्रा नसीब फरमाए। जो अल्लाह बेहतरीन सलूक करते, अल्लाह वालों को मोहब्बत की नजर से देखते, मदारिस मसाजिद से मोहब्बत करते, पाक परवरदिगार तो उनको आफियत के साथ जिंदगी में, उम्र में बरकत नसीब फरमा। बस आप भी आमीन कहिए। अल्लाह पाक हम सबको सेहत दे, आफियत दे, बरकत दे। वाखिर दाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।